شیخ فرماتے ہیں استعداد کی حقیقت طلب کرنا نہیں ہے۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ استعداد کسی کے طلب کرنے سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ استعداد کی حقیقت طلب نہیں ہے، یعنی کہ کوئی شے طلب کرنا یا استعداد طلب کرنا، تو استعداد طلب نہیں کی جا سکتی۔ اور طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی شے مانگنا کہ وہ آپ کو دے اور پھر اس کے بدلے میں آپ کی استعداد اتنی بڑھ جائے کہ آپ اگلا معاملہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ طلب سے جڑتا ہے، یہ کسب سے جڑتا ہے، اور شیخ اکبر نے اپنے کلام میں اس کی نفی کی ہے کہ استعداد کو طلب سے جوڑا جائے یا استعداد کو کسب سے جوڑا جائے۔ فتوحات مکیہ میں آپ نے بالکل صراحتاً کہا ہے کہ استعداد غیر مکتسب ہے، یعنی استعداد کا اکتساب نہیں کیا جا سکتا، استعداد کو طلب سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم شیخ اکبر کی ایک نئی اصطلاح پر بات کریں گے، اور آج کی اصطلاح ہے استعداد۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس اصطلاح کا یا لفظ استعداد کا عربی زبان میں لغوی کیا مطلب ہے۔ عربی لغت میں استعدہ کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، تیار کرنا، یا کسی شے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اپنی مختلف اشتقاقات کے ساتھ 20 مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 46۔ اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کی کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن خدا نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں کیا۔ تو یہ تیاری کے معنوں میں آیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر استعداد کو اصطلاحی طور پر کس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور آپ کے نزدیک لفظ استعداد کا مطلب ہی کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں استعداد کی حقیقت طلب کرنا نہیں ہے۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ استعداد کسی کے طلب کرنے سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ استعداد کی حقیقت طلب نہیں ہے، یعنی کہ کوئی شے طلب کرنا یا استعداد طلب کرنا، تو استعداد طلب نہیں کی جا سکتی۔ اور طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی شے مانگنا کہ وہ آپ کو دے اور پھر اس کے بدلے میں آپ کی استعداد اتنی بڑھ جائے کہ آپ اگلا معاملہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ طلب سے جڑتا ہے، یہ کسب سے جڑتا ہے، اور شیخ اکبر نے اپنے کلام میں اس کی نفی کی ہے کہ استعداد کو طلب سے جوڑا جائے یا استعداد کو کسب سے جوڑا جائے۔ فتوحات مکیہ میں آپ نے بالکل صراحتاً کہا ہے کہ استعداد غیر مکتسب ہے، یعنی استعداد کا اکتساب نہیں کیا جا سکتا، استعداد کو طلب سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر ہمیں شیخ کے کلام میں ایک جملہ استعداد کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ طلب نہیں ہے، یہ اکتساب نہیں ہے، یہ کسی کا آپ کو کچھ وہ دینا نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کچھ اور حاصل کر سکیں۔ تو پھر استعداد ہے کیا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص کچھ دے یا کسی قابل بنائے، جو کہ عمومی طور پر لوگ استعداد کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو کچھ عطا کر دیا، کچھ پڑھا دیا، کچھ سمجھا دیا، کسی قابل بنا دیا، تو فرماتے ہیں کہ جس چیز کے قابل آپ بنے، وہ کیفیت، وہ قوت، وہ حالت، وہ علم، وہ کچھ بھی ہو، وہ استعداد کہہ لیں، وہ قابلیت کہہ لیں، وہ کہتے ہیں شیخ فرماتے ہیں وہ چیز، وہ قابلیت آپ کے اندر در حقیقت موجود تھی، یہ کسی غیر نے آپ کے اندر نہیں ڈالی۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ چیزیں ممکن کے عدم اور محال کے عدم میں مخفی ہیں، یعنی کہ استعداد ممکن کی عدمی حالت میں اس کے پاس مخفی قوت کے طور پہ موجود ہے۔ اور اس کی مثال پھر آپ نے کیا دی؟ کہتے ہیں کہ اگر ممکن اپنی عدمی حالت میں
کسی مرجع کے اثر کو قبول کرنے کے قابل نہ ہو مطلب اس میں استعداد نہ ہو، تیار نہ ہو، تو ترجیح کے وقت اس کی دونوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت کی طرف جانا درست نہ ہوگا۔ اب اس کو جملہ ذرا یہ مشکل ہے، آسان الفاظ میں بتاتے ہیں۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ممکن اپنی عدمی ثبوتی عیان والی حالت میں پہلے سے ہی تیار نہ ہو کہ جب کوئی مرجع سے مراد ہے حق تعالیٰ اس کو کن کہے تو اس کے کن کو سن کے قبول کرے اور فیکون یعنی کہ خود کو ایجاد کرے۔ کہتے ہیں کہ اگر ممکن کے پاس یہ استعداد ہی نہ ہو، وہ تیار ہی نہ ہو، تو وہ کیسے اگلے کام کر سکتا ہے؟ اور یہ سب عدمی حالت کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر محال، کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے نفس کے اندر یہ استعداد نہ تھی کہ جب کسی مرجع نے اسے وجود کی جانب ترجیح دینی چاہی تو اس محال نے وجود کو قبول نہ کیا، اس وجہ سے کہ استعداد نہ تھی، اور وجود کو قبول نہ کیا تو موجود بھی نہ ہوا، اور موجود نہ ہوا تو اسی وجہ سے اسے محال کہا گیا۔ تو یہ دو مثالوں سے آپ نے سمجھایا ہے کہ ممکن کس طرح استعداد سے وجود قبول کرتا ہے، اور محال کس طرح استعداد نہ ہونے کے باعث وجود قبول نہیں کرتا اور محال ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہے استعداد کی تحقیق اور اس کی حقیقت۔ تو جسے یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ ہر شے کی استعداد اس کی اپنی ذاتی ہے، کسی مرجع کی طرف سے نہیں ہے، اور کسی دینے والے کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی طلب کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی اکتساب کا نتیجہ نہیں ہے، تو وہ استعداد کی شیخ کے نزدیک اصل حقیقت اور اصل مراد کو سمجھ گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ شیخ نے استعداد کو اپنے کلام میں کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ فی الحال ہم استعداد پر اپنی ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور اپنی اگلی ویڈیو میں شیخ اکبر کے کلام سے استعداد کی مثالیں بتائیں گے تاکہ سمجھ میں آئے کہ شیخ استعداد کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔